السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد: إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. محترم و معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک اور نئے عنوان کے ساتھ ہم سب یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں۔ وہ عنوان ہے سوشل میڈیا کے نقصانات۔ بنیادی طور پر یہ ایک ایسا عنوان ہے جو دور حاضر کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا ہے، جس پر گفتگو کی جانی چاہیے، کیونکہ جتنی بے راہ روی ہم اس موضوع کے تعلق سے دیکھتے ہیں، اس کی کوئی سابقہ مثال ہمارے سامنے نہیں ملتی۔ لہذا اسی کے پیش نظر ضروری ہے اس موضوع پر بولا جائے۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے یا ایک ایسا سنگین مسئلہ ہے جس میں کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا عورتیں، کیا چھوٹا کیا بڑا، سب اس میں ایک طرف سے ملوث نظر آتے ہیں۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، لہذا تم اسے دشمن سمجھو، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر تمہیں جہنمی بنانا چاہتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، تم شیطان کی اتباع نہ کرو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اب تصور کریں کہ شیطان کی دشمنی ابن آدم کے ساتھ کیسی ہے۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، آدم کا پہلا گھر جنت تھا، اللہ نے سب نعمتوں سے نوازا، لیکن آخر ہوا کیا؟ شیطان نے دشمنی دکھائی، کہا کما اخرج ابویکم من الجنہ، اللہ نے کہا یہ شیطان وہی ہے جس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا ہے۔ دوسری جگہ کہا گیا اسی آیت کے آخری حصے میں انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان کا اہم کام یہ ہے کہ وہ تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے اور فحش کاموں کو انجام دینے کا حکم دیتا ہے۔ تو جہاں تک بات اگر سوشل میڈیا کی جائے، میں زیادہ مسئلے کو طول نہ دیتے ہوئے سیدھا بنیادی طور پر ان چیزوں کی طرف اشارہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں جو سوشل میڈیا آج ہمارے پاس ایک وقت کا بڑا فتنہ بن کر ابھرا ہے۔ سوال ہے کہ سوشل میڈیا کہا کس کو جاتا ہے؟ یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا اصل میں ایک ورچوئل پلیٹ فارم، ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں، اور اس کا اہم مقصد لوگوں سے میل جول رکھنا، لوگوں کی ثقافتوں کو جاننا، ایک دوسرے کے حالات کو لینا دینا، باخبر ہونا، یہ سوشل میڈیا ہے۔ آپ اگر تصور کریں شروعاتی دور میں جب موبائل فون کو بنایا گیا تھا، اس کا اہم مقصد کیا تھا؟ موبائل فون کو بنانے کا اہم مقصد کالنگ تھا، بات کرنا تھا۔ لیکن دھیرے دھیرے یہ موبائل فون جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ اپنے مقصد کو کھوتا گیا۔ جیسے ہی اس کے اندر انٹرنیٹ کی آمد ہوئی، یہ موبائل فون کالنگ کے لیے کم اور دیگر چیزوں کے لیے زیادہ استعمال ہونے لگا۔ سوشل میڈیا کا زمانہ عام ہوا، چاہے وہ انسٹاگرام کے ذریعے ہو، ٹویٹر کے ذریعے ہو، اور اس کے علاوہ سنیپ چیٹ کے ذریعے ہو، یا یوں کہیں فیس بک کے ذریعے ہو، واٹس ایپ کے ذریعے ہو۔ جب یہ سوشل میڈیا کا زمانہ موبائل ایپ کے ذریعے ہر کسی کے ہاتھ میں آ گیا، تو آپ تصور کریں کہ لوگ جتنا وقت انٹرنیٹ کے استعمال میں، جتنا وقت سوشل میڈیا پر لگاتے ہیں، اتنے وقت میں فون پر بات نہیں کرتے ہیں۔ تو گویا فون جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اس مقصد سے فون دور ہو چکا ہے۔ محترم حاضرین، اگر بنیادی طور پر بات کی جائے تو سوشل میڈیا ایک ایسی تلوار ہے جو دو دھاری ہے۔ اس کے ذریعے آپ بہت ساری چیزوں کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مگر اس سے نقصان زیادہ ہے، اس سے نقصان زیادہ ہے۔ چلیے بنیادی طور پر میں کچھ چیزوں کے نقصانات بتا دیتا ہوں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے کیسے کیسے نقصانات اس امت مسلمہ کو فی الحال جھیلنے پڑ رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے
کہ یہ سوشل میڈیا دنیا کے جتنے فتنے ہیں تمام فتنوں کی آمجگاہ، یعنی جو بھی دنیا کے اندر فتنہ ہوگا ہر فتنہ آپ کو سوشل میڈیا پر مل جائے گا۔ گویا آپ کو فتنوں کے لیے ادھر ادھر سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سوشل میڈیا پر اکاؤنٹ کھولیے، اس کا استعمال کیجئے، ہر فتنہ آپ کی انگلی کے ٹپ پر آ جائے گا، بس آپ اس کو آگے پیچھے کرنا ہے، بیک اور فرنٹ کرنا ہے، اور وہ فتنے آپ کے نگاہوں کے سامنے آ جائیں گے۔ علماء اکرام نے فتنوں کے حوالے سے دو فتنوں کا خصوصی ذکر کیا ہے، جیسے کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ فتنے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے فتنۃ الشہوات، ایک ہے فتنۃ الشبہات، ایک شہوتوں کا فتنہ، ایک ہے شبہات کا فتنہ۔ محترم حاضرین، سب سے پہلی بات اگر شہوتوں کی جائے، شہوت کسے کہتے ہیں؟ خواہشات کو، انسان کے دل میں خواہشات ہوتی ہیں۔ اب یہ سوشل میڈیا انسان کی ہر خواہش کے چیزوں کو دکھا دیتا ہے۔ اگر آپ کو پیٹ کی خواہش ہے، کھانے پینے کی چیزیں چاہتے ہیں، حرام مال آپ چاہتے ہیں، نشہ خوری آپ چاہتے ہیں، شراب پینا چاہتے ہیں، بینکنگ کا سودی نظام آپ چاہتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو میڈیا پر مل جائیں گی۔ اس کے علاوہ جسم کی خواہش کا ہونا، زنا ہے، اختلاط ہے، بے حجابی ہے، لواطت کے مسائل ہیں، شہوت پرستی ہے، عریانیت ہے، یہ تمام چیزیں یہ آپ کو سوشل میڈیا پر نظر آ جائیں گی۔ چلیے دھیرے دھیرے چیزوں کی گفتگو کرتے ہیں۔ اب یہ جو شہوتیں ہیں، مثال کے طور پر پیٹ کی شہوت کا ذکر کیا جائے، جائیے سوشل میڈیا پر دیکھیے، لوگ اچھے اچھے کھانوں کا ذکر کرتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ کھایا ہوگا، مہینے میں ایک مرتبہ کھایا ہوگا، لیکن سامنے والے کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ اس طرح کا کھانا ہم روزانہ کھاتے ہیں۔ ایک آدمی جو سوشل میڈیا کو لگاتار فالو کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ساری دنیا نعمتوں میں ہے، ساری پریشانیاں میرے گھر میں ہیں۔ وہ سمجھتا ہے، جبکہ سوشل میڈیا یہ دنیا کے سب سے بڑے دھوکے باز بلکہ سب سے زیادہ دھوکہ دیے جانے والے پلیٹ فارم میں سے ایک انسان اپنی حقیقی حالت کو نہیں دکھاتا۔ کتنے لوگ ہوں گے جو اصل میں اپنی مجبوریاں سوشل میڈیا پر پیش کرتے ہیں، سب کو بہترین سے بہترین لگژری لائف دکھانا ہے، کرائے کی گاڑیاں، کرائے کے کپڑے، کرائے کے فون، ای ایم آئی پر اور تقسیط پر لیے گئے سامان، ان کو لوگ ایسے دکھاتے ہیں جیسے انہوں نے اس کو خرید کر رکھا ہے اور الگ الگ چیزیں موجود ہیں۔ آج سوشل میڈیا نے ہمارے نوجوانوں کو جتنا جھوٹا مزاج بنا دیا ہے کہ انسان جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھتا ہے، سوشل میڈیا پر ڈال دیا، لوگوں کے سامنے اپنا اسٹیٹس بنا لیا اور سمجھ لیا کہ حقیقت میں ہوں، لیکن حقیقت میں معاملات دوسرے ہوتے ہیں۔ حرام مال کو، میں بات کر رہا ہوں پیٹ کی شہوتوں کو، حرام مال کو یہاں پر پرموٹ کیا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر جائیے، آپ دیکھیں کہ خنزیر کا گوشت ہے یا اسی طرح ایسا گوشت جسے مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہے، ایسے گوشت کی ترویج نہیں کی جاتی ہے۔ شراب پینے کو ترویج کیا جاتا ہے، سگریٹ ہو، گٹکا ہو، پان پراک ہو، یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں پر مل جائیں گی۔ اس کے علاوہ اگر جسموں کی بات کی جائے، اللہ ہی رحم فرمائے، ایک وقت تھا کہ سوشل میڈیا پر یہ چھوٹے کپڑے، برہنہ مزاج اتنا نہیں تھا، لیکن ہم آج کل دیکھتے ہیں خاص کر انسٹاگرام وغیرہ پر کیا ہے، ایک فلٹر جو لگا تھا جس کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کو بلر کر دیا جاتا تھا، عریانت پر پابندیاں تھی، اب دھیرے دھیرے وہ پابندیاں ہٹا دیا گیا ہے، بلکہ کھل کر انسان کیا ہے اپنے برہنہ پن کو سوشل میڈیا پر دکھا رہا ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے، دور حاضر میں وہ وقت ہے کہ ایک وقت میں جو ویڈیو ڈارک ویب پر نظر آتی تھی، چاہے وہ قتل کی ہو، ایکسیڈنٹ کی ہو یا بڑے خطرناک معاملات کی ہو، آج وہ ڈارک ویب کی ویڈیوز آپ کو سوشل میڈیا پر نظر آ جائیں گی۔ یہ بس کیا ہے، مقصد ہے لوگوں کو اپنے طرف کھینچنا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بات میں ایسے ہی نہیں کہتا ہوں، جو لوگ سوشل میڈیا کو قریب سے جانتے ہیں، جو لوگ اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں، وہ جان رہے ہیں خصوصی طور پر انسٹاگرام ایک ایسی بلا بن کر آیا ہے کہ جس نے کیا ہے لوگوں کی ایمان کو غارت کر دیا، شہوتوں کو دل میں لا کر بٹھا دیا۔ اختلاط، مرد و زن کا اختلاط، آج دیکھیے جتنے زنا دنیا میں ہو رہے ہیں، ان زنا میں ایک بڑا حصہ انسٹاگرام کا ہے، سوشل میڈیا کا ہے۔ آپ نے کسی خاتون کے پروفائل کو دیکھا، آپ ڈائریکٹ اسے میسج کر سکتے ہیں اور آپ اسے کال پر بات کر سکتے ہیں، ویڈیو کال کر سکتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، یہ حرام تعلقات اتنے عام ہیں
کہ جو سوشل میڈیا پر موجود ہے اس سے اپروچ کرنا، اپنی خواہشات کا اظہار کرنا، یہ عام بات ہے۔ زنا اس کی وجہ سے عام ہے۔ اختلاط، مرد و زن کا اختلاط سوشل میڈیا پر، ہماری گھر کی خواتین، ہمارے بچے، ہمارے بزرگ حضرات دیکھتے ہیں کہ لڑکا لڑکی آپس میں اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اور غیر شادی شدہ ہونے کے بعد بھی شوہر بیوی کی طرح تعامل کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر لگتا ہے کہ مرد و زن کے درمیان جو اختلاط ہے یہ برا نہیں ہے، یہ چیز ہے۔ حجاب کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، حجاب کے نام پر کتنی ایسی مسلم خواتین ہیں جو حجاب لگائیں گی لیکن بیک گراؤنڈ میں گانے لگانا، ایکٹنگ کرنا، یہ عام ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ حجاب ایک شرعی عمل ہے اور اس کی دھجیاں سوشل میڈیا پر ہماری مسلم خواتین اڑاتی ہیں؟ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ شہوت پرستی کی بات کی جائے، یہ بات آپ سمجھیں کہ ایک مرد چاہے وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اگر وہ کسی خاتون، حرام خاتون کی طرف نگاہ دوڑاتا ہے، یا یوں کہیے اس کے جسم پر اس کی نگاہ پڑتی ہے، تو دل کے اندر شیطان کیا ہے، اس کی تمنا کو پیدا کر دیتا ہے۔ اور سوشل میڈیا پر جتنی لڑکیاں ہیں اور جتنی خواتین ہیں، چاہے وہ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتی ہو، آج یہ عریان یا شہوت پرستی دلوں میں آ گئی ہے۔ اور اکثر ایسے ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر کیا ہے، جب انسان دیکھتا ہے تو یہ اکیلے دیکھتا ہے۔ کیا وہ حدیث رسول ہم نے نہیں سنی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ قیامت کے قریب بہت سارے لوگ لائے جائیں گے، ان کے پاس تہامہ پہاڑ جیسی بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ان کی نیکیوں کو ہوا منصورہ کر کے ہوا میں اڑا دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا تمہیں یہ پتا ہے کہ یہ قوم کون ہوں گی، یہ قوم کون ہوگی؟ تب آپ نے کہا کہ یہ ایسی قوم ہوگی جیسے ہی وہ اکیلے جاتے ہیں، لوگوں کی بھیڑ سے چھٹ جاتے ہیں، وہ اللہ کے محارم کو حلال کر لیتے ہیں، جو چیزیں نگاہوں کی زنا ہیں وہ اسے حلال کر لیتے ہیں۔ اور آج سوشل میڈیا نے اس چیز کو لا کر ہمارے نگاہوں کے سامنے رکھ دیا۔ بات اگر مال کی شہوت کی کریں، مال کی خواہشات کی، سودی نظام، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جسموں کی خرید و فروخت۔ آپ جائیے سوشل میڈیا پر، ایک آدمی جو کرائے کے گھر میں رہتا ہے، سوشل میڈیا پر وہ ایسے ایسے کار کی فوٹوز اپنے ساتھ پوسٹ کرتا ہے، جھوٹی لائف سٹائل کو لوگوں کے سامنے دکھاتا ہے۔ ایک واچ کیا خریدا، 100 فوٹو اس کے ڈال دیے، اچھے شوز پہنے اس کے فوٹو ڈال دیے، کپڑے پہنے اس کے فوٹو ڈال دیے۔ ایک عام آدمی جب کسی آدمی کو اتنا مال و دولت والا دیکھے گا، اس کے دل میں کیا تمنا پیدا ہوگی؟ وہ مال کی خواہش کرنے لگے، وہ مال کی خواہش اپنے دل میں پیدا کرے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا ما ذئبانی جائعانی ارسل فی غنم فافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدینہ۔ آپ نے کہا کہ اگر دو بھوکے بھیڑیوں کو اگر کسی بکری کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو وہ دو بھوکے بھیڑیے ان بکری کو اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا مال کی محبت اور عزت اور چاہت کی محبت ایک آدمی کے دین کو نقصان پہنچا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سوشل میڈیا نے ہر آدمی کو بتا دیا کہ آپ کی لائف سٹائل لگژری ہونی چاہیے، تب لوگ جا کر آپ کی عزت کریں گے۔ انسان برانڈ کی چیزوں کے پیچھے پڑتا ہے، اپنے گھر کی حالتیں نہیں دیکھتا ہے، مہنگی مہنگی چیزوں کو خریدنے لگتا ہے، اور بس کیا ہے، اپنا سوشل سٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے۔ اسی وجہ سے کتنے لوگوں نے کیا ہے، اپنے جائیدادوں کو بیچ دیا سوشل میڈیا پر آنے کی وجہ سے۔ کیا ہے، کتنے لوگوں نے کیا ہے، یعنی ای ایم آئی پر، سود پر اتنا پیسہ لیا کہ بعد میں جا کر ان کی حقیقت سامنے آئی کہ ان کی زندگی تو پوری کرائے کی تھی۔ اور آج ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ اور مال کا فتنہ سوشل میڈیا کے ذریعے، جائیے اچھے اچھے گھروں کو دکھانا، اچھی کاروں کو دکھانا، اچھی بائکس کو دکھانا، بلکہ سر سے لے کر پیر تک، بال سے لے کر آپ اپنے چہرے کو جائیے، کپڑا لیجئے، گھڑی لیجئے، شوز لیجئے، ہر چیز کو کیا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے عام کیا جاتا ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں اتنی اچھی چیزیں، آپ جائیے استعمال کیجئے۔ بات اگر مال کی فتنے کی کریں، اللہ کے نبی نے کہا تھا لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى الثالث، کہ اگر کسی آدم کے اولاد کے پاس دو وادی بھر کر سونا بھی ہوگا، وہ تیسری وادی کی خواہش کرے گا، اور اس کی جو خواہش ہے یہ قبر کی مٹی اسے پوری کر سکتی ہے، اسے بھر سکتی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا تھا فتنۃ امتی المال، میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو ڈرایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو باخبر کیا۔ بڑا مشہور قصہ، حضرت
حضرت بڑے مشہور قصہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز میں آئے ہیں تو صحابہ کو دیکھا کہ صحابہ اپنے بیوی اپنے بچوں سب کو لے کر مسجد میں آئے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگے۔ آپ نے کہا کیا تمہیں پتہ چل چکا ہے، کیا تمہیں پتہ چل چکا ہے کہ بحرین سے حضرت عبد الرحمن بہت سارا مال لے کر آئے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں ہمیں پتہ چلا ہے کہ بحرین سے بہت سارا مال آیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ خوش ہو جاؤ، جس نیتوں کو لے کر تم یہاں پہنچے ہو اللہ تعالیٰ اسے ضرور پورا کرے گا، یعنی جو ٹیکس کا پال آیا ہے وہ تمہارے درمیان ضرور تقسیم کیا جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی نے اس وقت ایک نصیحت کی تھی، وہ نصیحت ہم کو سمجھنی ہوگی، اور سوشل میڈیا اس نصیحت کو کیسا الٹا کرتا ہے وہ بھی آپ کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہا واللہ ما الفخر اخشى علیکم ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما اهلكتهم۔ اللہ کے نبی نے کہا خدا کی قسم مجھے ڈر اس بات کا نہیں ہے، مجھے ڈر اس بات کا نہیں ہے کہ تم غریب اور فقیر اور کلاش ہو جاؤ گی، بلکہ ڈر اس بات کا ہے کہیں اللہ تعالیٰ دنیا کے خزانوں کے دروازے تمہارے سامنے کھول نہ دے، اور تم ویسے دنیا میں لگ جاؤ جیسے اس سے پہلے لوگ مال پانے کے بعد دنیا میں لگ گئے تھے، اور اللہ تم کو ویسا ہی ہلاک کر دے جس طرح مال کی چاہت اور اس کی محبت کی وجہ سے اللہ نے ماں قبل قوموں کو ہلاک کیا تھا۔ یہ امت مالدار امت ہے، یہ امت غریب و فقیر نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی سوشل میڈیا کا استعمال کرنے کے بعد انسان اللہ کا شکر گزار نہیں رہتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو ملا ہے بہت کم ہے، فلاں کے پاس جس اکاؤنٹ کو میں فالو کرتا ہوں سب کے پاس کیا مال اس سے زیادہ ہے۔ لہذا انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے ہمیشہ شکوے شکایت میں رہتا ہے، اور مال کی تلاش میں حلال کے حرام سب راستوں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ساری شہوتیں، یہ فتنۃ الشہوات یہ سوشل میڈیا پر موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب پیٹ کی شہوت، جسم کی شہوت، مال کی شہوت یہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ شہوتیں ہمارے اندر پیدا ہی کیوں کی ہیں؟ جب یہ شہوتیں، جب یہ خواہشات ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں تو اللہ نے ایسے کیوں پیدا کیا؟ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس سوال کا بہترین جواب دیا، کہتے ہیں کہ ان اللہ خلق فینا الشہوات واللذات لنستعین به علی کمال مصالحنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خواہشات ہمارے دل میں اس لیے پیدا کی، یہ لذتیں اس لیے پیدا کی تاکہ دنیا کے کام میں جو اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت میں ہم اس کے ذریعے مدد حاصل کر سکیں۔ مثال کے طور پر پیٹ کی خواہش، کھانے کی خواہش، جب انسان کو کھانے کی خواہش ہوگی تبھی انسان پیٹ بھر کر کھائے گا، اور کھائے گا تو جسم مضبوط ہوگا، اور یہ مضبوط جسم مضبوط عبادت کا ذریعہ بنے گا۔ لہذا انسان کو کھانے کی خواہش پیدا کی گئی، کھائیں گے تبھی انسان زندہ رہے گا، باقی رہے گا۔ جسم کی خواہش پیدا کی گئی تاکہ اس کے ذریعے انسان شادی کرے، اپنی فطری ضرورت کو پورا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے وہ اپنی نسل کو آگے بڑھائے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے مال کی خواہش پیدا کی۔ مال کی خواہش کس لیے پیدا کی؟ تاکہ انسان اپنے جسم پر خرچ کرنے والا بنائے۔ مال کی حرص ہوگی، مال کو کمائے گا، اپنے گھر والوں پر خرچ کرے گا، وہ لینے کے بجائے دینے والا بنے گا۔ ان مقاصد کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہے وہ مال کی ہو، پیٹ کی ہو، جسم کی ہو، خواہشات پیدا کی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لو استعملنا فیہا، کہ اگر ان لذتوں کو جس مقصد کے خاطر اللہ نے ہمیں ہمارے اندر ڈالا ہے، اگر ان کا غلط استعمال کریں گے تو ہم اللہ کے ناشکرے ہوں گے، ظالم ہوں گے۔ محترم حاضرین، تو یہ شہوتوں کو پیدا کرنے کا مقصد ہے۔ تو بات فتنۃ الشہوات کی بھی۔ دوسرا بڑا فتنہ جو سوشل میڈیا پر موجود ہے وہ فتنۃ الشبہات ہے۔ شبہات، ہزاروں قسم کے شبہات سوشل میڈیا پر موجود ہیں، چاہے وہ یوٹیوب کے ذریعے ہو، یا اس کے علاوہ واٹس اپ گروپس کے ذریعے ہو، یا اس کے علاوہ انسٹاگرام ہو، ٹویٹر ہو، فیس بک ہو، یا ٹیلی گرام وغیرہ ہو، جہاں بھی آپ جائیں جہاں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمس ہیں اسی طرح اس کے ایپس موجود ہیں، وہاں پر ان چیزوں کو آپ دیکھیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شبہے کو شبہہ کیوں کہا جاتا ہے۔ شبہے کو شبہہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سامنے والے پر حق اور باطل میں شبہ پیدا کر دیتا ہے۔ کیا حق ہے کیا باطل نہیں پتا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر کون سے ایسے شبہات ہیں جو سوشل میڈیا پر نہیں اٹھائے جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ اس سوشل میڈیا کے شبہات میں وہ لوگ ملوث ہوتے ہیں جن کے پاس نہ علم ہے، نہ دین کے مسئلے میں بصیرت ہے، نہ نیت کے اندر اصلاح ہے، بلکہ نیت کے اندر فساد ہے،
بلکہ وہ لوگ اپنی خواہشات کو اپنا خدا سمجھ کر جیسے خواہش چاہتی ہے ویسے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کہ بہت سارے لوگ یہ بدگمانی کی اتباع کرتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، جبکہ یہ ظن، یہ بدگمانی انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ چلیے کچھ شبہات کا ذکر کر دیتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، دین اسلام کے حوالے سے سوشل میڈیا پر گاہے بگاہے اٹھائے جاتے ہیں۔ کیا قریب میں سوشل میڈیا پر یہ سوال نہیں اٹھایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں کی؟ ایٹ دا ٹائم، ایک وقت میں 9 بیویاں آپ کے پاس کیوں تھی؟ جبکہ آپ ایک انسان تھے جیسے کہ مسلمان کہتے ہیں، تو بقیہ مسلمانوں کو 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 11، ایسا کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، شاید نعوذ باللہ یہ بات کہی گئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی فطری خواہش کو پورا کرنے کے لیے اتنی شادیوں کو کیا۔ بسا اوقات یہ سوال سوشل میڈیا پر اٹھایا گیا اور پھیلایا گیا کہ اسلام تلوار کی زور پر پھیلا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا ہے، میراث کے مسئلے میں عورتوں پر ظلم کیا۔ ایک ہی ماں باپ سے 2 پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، لیکن لڑکے کو ڈبل، لڑکی کو سنگل۔ کیا یہ انصاف ہے؟ یہ انصاف نہیں ہے، اور اسلام ایسا انصاف نہیں کرتا ہے۔ کبھی سوال اٹھایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اسلام اپنی خواتین پر زبردستی کرتا ہے، کہتا ہے کہ گھر میں رہو، آگے مت بڑھو، پڑھائی مت کرو، زبردستی برقع کرتے رہو، برقع نہیں کرو گی تو تم جہنم میں چلی جاؤ گی۔ عورت کی آزادی کو اسلام پسند نہیں کرتا، اسلام نہیں چاہتا کہ عورت باہر جائے، کمائے، چیزوں کو سیکھے سکھائے، وہ 4 دیواری میں عورت کو بند کر کے رکھتا ہے۔ اس طرح کے سوالات و حقیقت میں سوال کم شبہات زیادہ ہیں، ہمارے گھروں میں ہمارے دل تک نہیں پہنچائے گئے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ اسلامی تاریخ تو خون سے بھری ہوئی ہے، اسلامی تاریخ خون سے بھری ہوئی ہے، اسلامی تاریخ کو بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر جائیے، کون سی ایسی بدعات ہے جسے لوگ لوگوں میں نہیں پھیلا رہے؟ عید میلاد النبی کی بدعات کو لے لیں، ہاں، محرم کا مہینہ آیا اس کی بدعاتوں کو لے لیں، بلکہ ایک وقت تھا کہ حق کے استعمال کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کیا جاتا تھا، قبر پرستی کے لیے، ہاں، دعوت و تبلیغ کے جھوٹے بہانوں کے لیے۔ جتنا ہو سکے ہر بدعت کو سوشل میڈیا کے ذریعے خود مسلمان پرموٹ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر ایسے شبہات جو ایک آدمی کے ایمان کو غارت کر دیتے ہیں، ایسے شبہات بھی سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ معذرت کے ساتھ اگر میں کھل کر کہوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ہستیوں پر آج کل سوشل میڈیا میں جتنا کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، یہ اصل میں ایک ایمان والے کے ایمان کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے حضرت علی پر کیسا ظلم کیا؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ بنی امیہ نے کیسا ظلم کیا؟ حضرت علی امیر الخلاف مومنوں کی ذمہ دار تھے، لیکن حضرت معاویہ نے ان کے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ جنگ جمل میں کیا ہوا، جنگ صفین میں کیا ہوا؟ انجینئر علی مرزا جیسا ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہو کر وہ صحابہ کے تعلق سے بدزبانی کرتا ہے، اور ہمارے نوجوان ان کو نہیں پتا کہ حقیقت میں کون عالم ہے، کون جاہل ہے، کس سے دین کو لینا چاہیے، کس سے دین کو نہیں لینا چاہیے۔ جاتے ہیں اور اپنے ایمان کو آزماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم سنیں گے، ہم سن کر فیصلہ کریں گے، ہم سن کر فیصلہ کریں گے کہ صحیح ہے کیا ہے غلط ہے۔ جن لوگوں نے شبہات کو اتنا ہلکے میں لیا، آج وہ خود دین سے پھرے پڑے، کہتے ہیں کہ نہیں، انجینئر علی مرزا صحیح کہتا ہے، ڈاکٹر پڑوسی ملک کے ڈاکٹر زبیر صحیح کہتے ہیں، جماعت اسلامی کی فکر صحیح ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے کتنے ایسے نوجوان ہیں اسی سوشل میڈیا کے سوالات و اعتراضات، اس کے جواب کے چکر میں اپنے ایمان کو غارت کر چکے ہیں۔ ایک بنیادی بات غور سے سنیے، آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، یہ زیادہ ضروری ہے کہ گمراہ آدمی کی آپ اصلاح کریں۔ ایک آدمی گمراہ ہے، آپ اس کی اصلاح کرنے جائیں، جو شبہات میں گرائے، اس سے ضروری کہ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، شبہات سے دور بھاگیں، اس سے دور بھاگیں۔ شیر نظر آئے تو انسان جان بچانے کے لیے جس طرح بھاگتا ہے، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ سوشل میڈیا پر جو اعتراضات اور شبہات اٹھائے جا رہے ہیں اس سے آپ دور بھاگیں، تاکہ آپ کا ایمان محفوظ ہو۔ ہمارے نوجوان، جیسے دنیا کے اندر ہر چیز آزمائی جاتی ہے، ٹیسٹ ڈرائیو کیا جاتا ہے، لوگ شبہات کا بھی ٹیسٹ ڈرائیو کرتے ہیں، کہا چلو سن کے دیکھ لیتے ہیں۔ جن لوگوں نے سن کر دیکھنے کی بات کی، آج وہ ایمان اور اسلام سے اپنے ہاتھوں کو دھو کر بیٹھ چکے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ سوشل میڈیا ہے جہاں پر قرآن کے اتنے نسخے ہیں، کسی نسخے میں لغوی غلطی ہے، کسی نسخے میں الفاظی غائب ہیں،
کہیں کسی نسخے میں قرآن کے ایسے کچھ نسخے ہیں جہاں جہاد کی آیتوں کو بدل دیا گیا. کوئی بدبخت کھڑا ہوتا ہے سوشل میڈیا پر کہتا ہے کہ 10 پارے حضرت علی کے شان میں اترے تھے، اس کو حذف کر دیا گیا. کوئی کہتا ہے کہ قرآن کے اندر سورہ توبہ کو، سورہ فتح کو نکال دینا چاہیے. ضعیف روایتوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلایا جا رہا ہے، بدعتوں کو، خرافات کو پھیلایا جا رہا ہے. اور یہ سب کا سب کیا ہے؟ ہم اپنی نگاہوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، نگاہوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. یاد رکھیے، فتنت الشبہات ہو، فتنت الشہوات ہو، اس کی آمج گاہ، اس کا مین ہیڈر اور فوڈر کیا ہے، یا یوں کہے اس کا منبع اور مرکز کیا ہے؟ سوشل میڈیا بن چکا ہے. اب انسان اس کا علاج کیسے کرے؟ شبہات سے بچنا ہو، شہوات سے بچنا ہو، کیسے ہو؟ قرآن کی ایک ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شبہات سے بچنے کا طریقہ اور شہوات سے بچنے کا طریقہ اللہ نے بتا دیا. قرآن میں اللہ کہتا ہے وَجْعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. کہ جب ہم نے ان کے درمیان ایسے ائمہ بنائے جو ہدایت دے سکیں، تو ان لوگوں نے صبر کیا اور وہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے. تو اگر شبہات ہیں تو آپ کو اپنے دل میں اللہ کی ذات پر، شریعت اسلامیہ پر اور اس کی حکمتوں پر یقین پیدا کرنا پڑے گا. یقین یہ شبہات کو دور کر دیتا ہے، اور صبر یہ شہوات کو دور کر دیتا ہے. شہوتوں کے مسئلے میں صبر کریں، یقیناً یہ صبر شہوتوں سے انسان کو بچا کر رکھے گا. یہی سوشل میڈیا ہے جہاں پر ایک دوسرے کو کافر کہنا بالکل عام بات ہے. ٹھیک ہے، یہ جماعت والا اس کو کافر کہتا ہے، وہ اس کو کافر کرتا ہے. جائیے یوٹیوب پر دیکھیے، بلکہ میں تو کہوں گا یوٹیوب پر ان چیزوں کو انسان کو سرچ بھی نہیں کرنا چاہیے. لوگ کیا ہے، حق کی برائیاں بیان کرتے ہیں. کوئی کھڑا ہوتا ہے اور حدیث رسول کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اہل حدیث ایسے ہیں، سلفی ایسے ہیں، اور ہنسی مذاق کر کے کیا ہے، دین کا مذاق اڑاتا ہے. کیا یہ سوشل میڈیا پر نہیں ہو رہا ہے؟ آج حال تو یہ ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ سوشل میڈیا نے ترازو کو بدل دیا. حق و باطل کا ترازو ہی الگ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کے اتنے فالوور ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کتنے فالوور، وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. مطلب یہ ہے کہ جس کے جتنے فالوور ہوں گے وہ اتنا صحیح ہوگا. یہ توازن آج سوشل میڈیا نے ہمارے سامنے بتا دیا. جبکہ اسلام تو کہتا ہے کہ بدل اسلام غریبا وسیعود کما بدع. اسلام اجنبیت میں شروع ہوا، اجنبیت میں ختم ہو جائے گا. ایک ہی جماعت ہوگی جو حق پر ہوگی، اور وہ جماعت ہمیشہ کہ اجنبی بن کر رہے گی. اسے لوگ ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے، لیکن وہ کبھی ذلیل نہ ہوں گے، رسوا نہ ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت کو لے آئے. گمراہ قسم کے لوگ داعی بنے سوشل میڈیا پر پھرتے ہیں. جیسے میں نے انجینئر علی مرزا کا نام دیا، سوشل میڈیا پر سبحان اللہ کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو حق سے دور ہیں، لیکن جماعت اہل حدیث کے ہمارے نوجوان ان کو سنتے ہیں. ان کے اندر عقیدے کا بگاڑ ہے. مثال کے طور پر ڈاکٹر اسرار احمد کو لیا جائے. ڈاکٹر اسرار احمد یہ جماعت اسلامی کی ممبر ہیں، ان کے پاس عقیدے کی بڑی بڑی غلطیاں ہیں، اور کتنے ہمارے اپنے لوگ ڈاکٹر اسرار احمد کو سنتے ہیں. اللہ معاف فرمائے، یہ پڑوسی ملک سے تعلق رکھتے تھے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ان کی پہچان ہندوستان میں کرائی، اور ایسے پہچان کرائی جیسے کہ خود یہ اہل حدیث تھے، جبکہ جماعت اسلامی کے تھے، رہے، اور اسی حالت میں انتقال کر گئے. عقید وحدت الوجود، ایسا عقیدہ ایک آدمی اسے مان لے، سمجھ لے اور ایمان لے آئے اس پر، وہ فوراً کافر ہو جائے گا. ایسے عقیدے کو ڈاکٹر اسرار احمد پروموٹ کرتے ہیں، اور ہمارے نوجوان ان کو سنتے ہیں. آج ایسے گمراہ داعی یہ اسلام کی منبع اور مرکز بنے میں. آج یہی سوشل میڈیا پر جائیے، لوگ علماء سے لوگوں کو دور کرتے ہیں. آپ کو علم حاصل کرنا ہے، علماء سے ضرورت نہیں، آپ علم کسی سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. ایک آدمی نے کوٹ لگا دیا، ٹائی لگا دیا، اور ممبر اور مرکز پر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کرائے کا علم ہے، اور کرائے کی شہرت ہے، کرائے کے فالوورز ہیں، اور یہ علماء سے مقابلہ کرنے لگ گئے. بلکہ لوگوں کو باور کرایا کہ علماء کا کام ممبر و محراب کا ہے، امت کے مسائل کو حل کرنے کا کام یہ داعیوں کا ہے. سبحان اللہ. لوگوں نے علماء سے لوگوں کو دور کیا، اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہی یہ سارے خرافات انجام دیے گئے. محترم حاضرین، یہ تو بات ہوئی شبہات اور شہوات کی. سوشل میڈیا کے نقصان میں اتنے نقصان ہیں، ایک چھوٹا سا درس رکھا گیا ہے، اس کے اندر تمام باتوں کو کور کرنا ناممکن ہے میرے حال، لیکن کوشش کی جائے گی کہ کچھ باتوں کو کور کیا جائے. مغربی ثقافت، مغربی کلچر، سوشل میڈیا نے ہمارے ذہن و دماغ میں مغربی کلچر کو لا کر ایسے رکھ دیا کہ کتنے مسلمان ہیں جو سچ میں مغربی کلچر کو غلط سمجھتے ہیں، اسلامی شریعت کے مخالف سمجھتے ہیں. سبحان اللہ. مغربی کلچر، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا لباس، بات کرنے کا طریقہ، لوگوں نے اس کو اپنا لیا ہے، اڈاپٹ کر لیا ہے. کتنے ایسے نوجوان ہیں جو ان کی کاپی کرتے ہیں، ان کی طرح جینس پہننا، کپڑے پہننا، ان کی طرح بات کرنا، ان کی طرح بال رکھنا. بلکہ وہ اسلامی ثقافت، اسلامی کلچر کو چھوڑ کر مغربی ثقافت کو اپناتے ہیں.
تاکہ معاشرے میں ان کا ایک معیار بن سکے. سبحان اللہ. مغربیت کا یہ جو ایک لبادہ ہمارے مسلمانوں کے ذہنوں میں آ گیا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ سوشل میڈیا ہے. اسی سوشل میڈیا کے ذریعے قرآن میں شک پیدا کیا جا رہا ہے، حدیث رسول پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، عقل کو آگے لایا جا رہا ہے. جیسے میں نے کہا، انجینئر علی مرزا جیسے لوگ نصوص کو پیچھے رکھتے ہیں، عقل کو سامنے رکھ کر گفتگو کرتے ہیں، لہذا عقل کو آگے رکھا جاتا ہے. کبھی کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی ثقافت تو خون سے بھری ہوئی ہے، مسلمان تو آزادی نہیں دیتے ہیں، جبکہ اسلامی ثقافت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، نبی کی زندگی کو فالو کرنا چاہیے. سوشل میڈیا، محترم حاضرین، سوشل میڈیا نے کتنے ایسے حقوق کا جس کی پامالی ہمیں سکھا دی. یعنی اللہ کے حق کو اللہ کے حق میں کوتاہی کرنا، بندوں کے حق میں کوتاہی کرنا، یہ سوشل میڈیا نے ہمیں دکھا دیا. جو لوگ سوشل میڈیا کا بکثرت استعمال کرتے ہیں، وہ لوگ نہ اللہ کے حق کو ادا کر پا رہے ہیں، نہ اللہ کے بندوں کے حق کو ادا کر رہے ہیں. بات اگر اللہ کے حق کی جائے، کتنے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کی وجہ سے سچ میں نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کے ذکر کی پابندی کرتے ہیں، نوافل کی پابندی کرتے ہیں. ایک وقت تھا کہ مسلمان بستیاں پہچانی جاتی تھی کہ مسلمان بستیوں سے کیا ہے، صبح صبح قرآن کی تلاوتوں کی آواز آیا کرتی. آج وہاں پر سوشل میڈیا کے شروع صبح صبح میں گانے بجانے، ہنسی مذاق کی آواز آتی ہے. لوگ مسجدوں سے دور ہو گئے، اللہ معاف فرمائے، مسجد میں آتے بھی ہیں، نماز پڑھنے کے بعد فوراً موبائل کھول کر دیکھتے ہیں. اتنا ایڈکشن ہو گیا ہے. کون اسکرین شیئر کر رہے ہیں؟ ایڈمن صاحب سے گزارش ہے کہ اسکرین شیئر کرنے کا آپشن کسی کو نہ دیا جائے، بند کریں. میں ان کو نکال دیا ہوں، شاید انشاءاللہ نہیں آئیں گے. نہیں، اس کو نیکسٹ ٹائم کے لیے اونلی ایڈمن ایک کو ایڈمن کر دیجیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اس سوشل میڈیا کے ذریعے، اس سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سارے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حق کو پامال کر دیا، مسجدوں سے دور ہو گئے. بدن کے حق کی بات کریں، نیند برباد ہوئی، نگاہ برباد ہوئی، کان برباد ہوئی، آرام برباد ہوا. تعلیم کی بات کریں، تعلیم کمزور ہوئی. بچے اسکول میں جاتے ہیں، گھر میں آتے ہیں اور آتے ہی فوراً موبائل کا استعمال کرتے ہیں. اتنا یوٹیوب کا، سوشل میڈیا کا استعمال ہمارے بچوں کے ذہنوں میں آ گیا ہے کہ وہ پڑھائی سے زیادہ اس کو توجہ دیتے ہیں، بلکہ بالکل ایڈکشن کی حد تک پہنچ چکے ہیں. سبحان اللہ. لوگ ایک مرتبہ، ایک وقت تھا کہ سوال کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر کیسے عبادت کرتے تھے، آپ کے پیر سوج جاتے، آپ کو پتا نہیں چلتا تھا. آج اس کی ایک زندہ مثال دی جا سکتی ہے. زندہ مثال یہ ہے کہ ایک آدمی موبائل لیتا ہے، یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ، ٹیلی گرام، ان ایپوں کو کھولتا ہے اور ایک ہی بازو میں 2 2 گھنٹے سو جاتا ہے. ایک ہی بازو میں، ایک ہی کروٹ 2 2 گھنٹے سو جاتا ہے، اسے معلوم نہیں پڑتا. جا کر پوچھیے وہ ایسے کیسے کرتا ہے. بنیادی طور پر جواب یہ ہے کہ آج ہمارے لوگوں کا دل سوشل میڈیا سے ایسے جڑ گیا ہے کہ گھنٹوں گزر جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا. صحابہ اکرام اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اسی طرح نماز سے، اللہ سے جڑ گیا تھا کہ وہ گھنٹوں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، انہیں احساس تک نہیں ہوتا تھا. سبحان اللہ. محترم حاضرین، خاندان اس سوشل میڈیا کی وجہ سے برباد ہوتے نظر آتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ ماں باپ کیا ہے، اپنے بچوں کی تربیت سے زیادہ ماں موبائل فون کا استعمال کرتی ہے، باپ موبائل فون کا استعمال کرتا ہے، اور شوہر بیوی آپس میں ایک دوسرے کی خدمت کرنے سے زیادہ، بیمار پرسی کرنے سے زیادہ، ایک دوسرے کی اطاعت کرنے سے زیادہ کیا ہے، سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں. اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے کتنے حرام رشتے پنپ رہے ہیں. حرام رشتے. ایک گھر کی خاتون ہے، شادی شدہ، 3 3 بچے ہیں، کسی غیر کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے. ایک آدمی جو اچھا سے کھاتا ہے، پیتا ہے، اولاد کی فکر کرتا ہے، اچانک ایک عورت کو شادی کر کے لے آتا ہے، حرام تعلقات کی بنیاد پر شادی کر کے لے آتا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پر یہ سارے، کیا یہ حرام تعلقات سوشل میڈیا کے اندر نہیں آئے ہیں؟ اور اگر کوئی آدمی اس درجے تک نہ بھی پہنچے، لیکن خیانتیں بالکل عام ہو چکی ہیں. ایک عورت موجود ہے، شوہر بازو میں لیٹا ہے، یہ کسی غیر سے بات کر رہی ہے، وہ کسی غیر سے بات کر رہی ہے، دونوں ساتھ میں رہتے ہیں، بچے ہیں، لیکن ہر کوئی حرام تعلقات میں پلا پڑا ہے. یہ سوشل میڈیا کے نقصانات ہیں. خاندان اس کی وجہ سے برباد ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. محترم حاضرین، ضروری ہے کہ اس بات پر انسان کو توجہ دی جائے. سوشل میڈیا نے ہمیں بتا دیا کہ وقت برباد کرنا ہے تو بہترین پلیٹ فارم سوشل میڈیا ہے.
آپ سوشل میڈیا پر آئیے، گھنٹوں گھنٹوں گزر جائیں گے، بس میں بیٹھے ہیں سوشل میڈیا کا استعمال شروع ہوا، 5 گھنٹے کب گئے نہیں پتا ہو، ہاں بیٹھے ہیں ابھی 10 بجے ہیں، آنکھ بند کر کے پلٹا کہ رات میں 12 بج گئے نہیں پتا۔ آج وقت کی بربادی میں سوشل میڈیا کا سب سے بڑا کردار ہے۔ ایک وقت تھا کہ گیمز وغیرہ، ٹھیک ہے، اس کے کنسولز آتے تھے، گیم کھیلنے کے لیے کچھ اکوپمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے، آج موبائل فون اتنے پاورفل ہو گئے ہیں کہ بڑے بڑے گیمز چاہے آف لائن ہو آن لائن ہو، ان گیموں کو کھیلا جا رہا ہے، یوٹیوب کا گھنٹوں گھنٹوں استعمال کیا جا رہا ہے، موویز دیکھے جاتے ہیں، او ٹی ٹی پلیٹ فارم کا استعمال کیا جاتا ہے، ویب سیریز کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور آن لائن کلاؤڈ گیمنگ کی جا رہی ہے۔ واٹس ایپ کے بارے میں تو کیا کہوں، انسٹاگرام کے استعمال کے بارے میں کیا کہوں، ورلڈ کپ آتا ہے، آئی پی ایل آتا ہے، بگ باس کا سیزن آتا ہے، خطروں کے کھلاڑی کا سیزن آتا ہے، ہر کوئی اس میں اس طرح ملوث نظر آتا ہے کہ گھنٹوں اس میں برباد کرتے کوئی نہیں پتا، اپنی زندگی کی حالتیں نہیں پتا، اور ایسے لوگوں کی زندگی میں آپ دلچسپی رکھتے ہیں جن کو نہ اللہ کا ڈر نہ اس کے رسول کا ڈر، بلکہ برہنہ اور فحش کاموں کو لوگ عام فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان فانہ یأمر بالفحشاء والمنکر، اے ایمان والو شیطان کی اتباع نہ کرنا، وہ تمہیں فحش و منکر کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا، ان اللہ کتب علی ابن آدم حدہ من الزنا ادرک لا محالہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد پر زنا کو لکھ دیا ہے، وہ اس کو پائے گا، اس سے بچ نہیں سکتا۔ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، کان کا زنا سننا ہے، گانے بجانی، اس کے بارے میں کیا کہا جائے۔ ایک وقت تھا لوگ گانے بجانوں کو حرام سمجھتے تھے، ایک وقت تھا گھر میں ٹی وی ہوتی تو لوگ آ کر کہتے تھے، کیا کہتے تھے کہ ٹی وی کا استعمال گھر میں زیادہ ہو گیا ہے، آپ بتائیں کہ بچوں کو ٹی وی سے کیسے بچایا جائے۔ آج موبائل فون نے ٹی وی کو ریپلیس کر دیا، پی سیز کو ریپلیس کر دیا، آج کوئی نہیں پوچھتا کہ انٹرنیٹ سے اپنے بچوں کو کیسے بچایا جا سکے، سب اس سے جوجھ رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے۔ ایک وقت تھا کہ بچوں کو گھر میں لانے کے لیے زبردستی کی جاتی تھی، انہیں گھر سے روکا جاتا تھا باہر جانے پر۔ آج حال یہ ہے کہ بچے اسکول سے آتے ہیں، گھنٹوں موبائل کا استعمال کرتے ہیں، نہ انہیں اپنے جسم کا حق ہے کھانا، موبائل کا استعمال کرنا، کھیلنا نہیں جانتے۔ اور ایک وقت تھا کہ بچے کھیلتے کودتے تھے، گرتے تھے اٹھتے تھے، ان کے جسم مضبوط ہوا کرتے تھے۔ آج کے بچوں کا حال دیکھیں کہ پیدائش ہی سے بیماری کی دین ہے، بیماریوں کی دین ہے، سبحان اللہ۔ یہ سارے معاملات ہے، بلکہ اللہ معاف فرمائے اگر میں خصوصی طور پر خواتین کے حوالے سے ذکر کروں، آج یہ سوشل میڈیا کے اندر آپ جا کر دیکھیں، یہ جو ویب سیریز کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، ویب سیریز کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ یہ اگر میں کھل کر آپ کے سامنے کہوں، ویب سیریز کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو غیر شرعی ہیں، جسے لوگ اب کیا ہے غلط سمجھتے نہیں ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے ہی نہیں، خاص کر اگر خواتین کی بات کی جائے، ڈرامہ ہے، سیریلز ہے، انڈین سیریلز ہو، پڑوسی ملک کے سیریلز ہو، خواتین ان کو دیکھنے کے پیچھے اتنی پاگل ہیں اور اتنا اس میں وہ ملوث ہو گئی ہیں کہ گھنٹوں گزارتی ہیں، کھانا پکا رہی ہیں، یہاں پر ڈرامہ اور ٹی وی سیریل چل رہا ہے، کہاں ہے پڑوسی ملک کا یہ سیریل موجود ہے، لہذا لوگ دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیے ان ٹی وی سیریلز کی وجہ سے، ان ڈراموں کی وجہ سے، ان او ٹی ٹی پلیٹ فارم پر لائیو آنے والے ان شوز کی وجہ سے ہماری مسلم خواتین کی ذہنیتیں، ان کی عادتوں پر کتنا گہرا اثر پڑا ہے۔ میں کچھ پوائنٹ آپ کے سامنے گنانا چاہوں گا، وقت میرے پاس زیادہ نہیں ہے، ورنہ بڑی تفصیل سے گفتگو اس پر کی جا سکتی تھی۔ سب سے پہلے عقیدے اور دینی غیرت پر کیسا اثر پڑا، حرام چیزوں کو لوگ معمول سمجھنے لگے۔ سیریل میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک آدمی سود پر کیا ہے گاڑی خرید کر لاتا ہے، فحاشی آدھی کپڑے یا سر پر دوپٹہ نہ رکھنا، سروں کو کھلا رکھنا، مرد و عورت کا آرام سے بات چیت کرنا، یہ سب عام اور قابل قبول دکھایا جاتا ہے۔ دیکھنے والی خواتین کے دل میں ان چیزوں کو برا سمجھنے کا مادہ ہی ختم ہو جاتا ہے، بدعت ہو، شرک کی ترویج ہو۔ خاص کر انڈین سیریل دیکھیں جس میں ہندوانہ رسم و رواج، پوجا پاٹ، دیوی دیوتا کا احترام، اور اگر پڑوسی ملک کے ڈراموں میں دیکھا جائے قبروں پر چادریں چڑھانا، تعویذ گنڈے لگانا، یہ سب ایک مسلم عورت کے ایمان کو بگاڑنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور اس کے علاوہ آخرت سے غفلت، سیریل کا ماحول دنیاوی محبت، نفرت، انتقام، مال و شہرت اسی کے ارد گرد گھومتا ہے، اس سے آخرت کی کوئی فکر ہمیں نہیں ملتی۔ لہذا زندگی کا مقصد کیا ہے، ساس بہو کے لڑائی کا حل کیا ہے، بہو پر کیسا ظلم ہو رہا ہے، ساس کہتی ہے کہ ساس پر کیسا ظلم ہو رہا ہے، یہی سب چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَقَدْ نَزَّلَ لَكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزِئُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا تھا، کیا تم ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور اللہ کی آیات کا نافرمانی کی۔ اس کے علاوہ ان ٹی وی سیریلز
اور ڈرامے کے نقصانات کو بتاؤں تو حیا اور پردے کی تو دھجیاں ان سیریلوں میں اٹھائی جاتی ہے، لباس ہے، میک اپ کا پورا استعمال ہے سیریل میں، جو ماڈرن ہیں، باریک ہیں، اور اس کے علاوہ چست اور بے پردہ لباس کو سمارٹ اور خوبصورت بنا کر دکھایا جاتا ہے۔ اب دیکھنے والی خواتین لاشعوری طور پر اس کو فیشن سمجھتی ہیں، جبکہ یہ فیشن نہیں ہے، یہ بے حیائی پردے کا جنازہ ہے۔ اور اس کے علاوہ میک اپ کا کلچر، سبحان اللہ، زیادہ آرائش و زیبائش کو ضروری سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ اسلام میں عورت کو صرف شوہر کے لیے زینت اختیار کرنے کی اجازت ہے۔ اب ٹی وی سیریل میں دیکھیے کہ وہ 24 گھنٹے میک اپ لگاتی ہے، ہر کسی کے سامنے آتی جاتی ہے۔ پردے کی اہمیت کو ان ٹی وی سیریل نے ختم کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ ہیروئنس ہو، جو کردار ہے، چاہے ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، سب بے پردہ ہیں، سب آزاد میل جول رکھتی ہیں، جس سے دیکھنے والوں کو لگتا ہے یہ تو بڑی عام سی بات ہے۔ اس کے علاوہ گھریلو تعلقات کی خرابی کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ یہ ٹی وی سیریلز اور ڈرامہ ہے۔ شوہر سے بے صبری ہے، سیریل میں شوہر کو ہر وقت محبت، تحفے، فلمی انداز سے پیش کیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو بیوی دیکھتی ہے کہ ٹی وی سیریل کے اندر وہ آدمی اپنی بیوی کو ہمیشہ تحفے دیتا ہے، پیار محبت سے باتیں کرتا ہے، وہ زبان درازی کرتے برداشت کرتا ہے، لیکن گھر میں میرا شوہر ایسا نہیں کرتا۔ تو سبحان اللہ، اپنی زندگی کو اس ٹی وی سیریل کے ایک جھوٹے اور بناوٹی قصوں سے عورتیں ناپنے لگتی ہیں۔ ساس بہو کے جھگڑوں کو کیا ہے اتنا عام کیا جا رہا ہے، زیادہ تر آپ جائیں پڑوسی ملک کے ڈراموں کو دیکھیں، ساس بہو کی لڑائیوں پر مبنی پورے ڈرامے بنے ہوئے ہیں۔ اس سے خواتین کے دل میں ساس یا بہو کے لیے بدگمانی، نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں، حسد کرنا، دوسری عورتوں کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی پر اطمینان کرنا، کوئی گر گئی، کوئی مر گئی، کسی کا گھر برباد ہو گیا تو خوش ہونے والے ہوتے ہیں۔ شوہر یا گھر والوں سے شکایت اور حسد کو بڑھانے کا یہ ماحول ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وقت اور صلاحیتوں کا ضیاع، یہ ایک بڑا اہم مدعا ہے جو ان ٹی وی سیریلوں کے ذریعے ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں، گھنٹوں گھنٹوں ڈرامہ دیکھنے میں قرآن پڑھنے، ذکر کرنے، بچوں کی تربیت، گھر کے کام، علم سیکھنے کا وقت بالکل برباد ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ ذہنی انتشار، کہانیوں کی سازشیں کہ اب کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، یہ سازشوں میں ذہن ایسے ملوث ہیں کہ محبت اور نفرت یہ دماغ کے اندر الجھ کر رہ گئی ہے، نیند خراب ہو گئی ہے، اعصاب کمزور ہو گئے۔ سبحان اللہ، کتنی ایسی ہماری خواتین ہیں ان ٹی وی سیریل کو دیکھ کر رونے لگ جاتی ہیں، جیسے سمجھتی ہیں وہ سب سچ ہے، وہ حالانکہ جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جسمانی صحت پر کتنا اس کا برا اثر پڑ رہا ہے، زیادہ وقت بیٹھ کر موٹاپا ہو رہا ہے، آنکھوں کی کمزوری ہو رہی ہے، سر درد، مائگرین جیسی بیماریاں خواتین کو ہو رہی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ڈرامے اور سیریل ہیں۔ بچوں کی تربیت پر اس کا کتنا منفی اثر پڑتا ہے، یہ دیکھیے، ڈرامہ دیکھتے وقت بچے بھی وہی زبان، حرکتیں، فیشن سیکھ لیتے ہیں جو ڈرامے کے اندر دکھایا جا رہا ہے ڈرامے میں، مگر ماں بچوں کو دینی و اخلاقی تربیت پر توجہ ہی نہیں دیتی۔ اس کے علاوہ وہ اپنے والدین اور دین کو پرانے خیالات سمجھنے لگتی ہے، یعنی دین پر عمل کرنا یہ پرانے خیالات ہیں۔ ہاں، بالکل پردے میں رہنا اور چھپ کر رہنا یہ پرانے خیالات ہیں، نئے خیالات یہ ہیں کہ آپ اوپن مزاج بنیں۔ اس کے علاوہ فحاشی ہے اور گناہوں کی طرف کھچاؤ کیا ہے، یہ سب کے سب اس ڈرامے اور سیریل کی وجہ سے ہے۔ ڈراموں میں غیر محرم مرد اور عورت کی دوستی ہوتی ہے، آپس میں گلے ملتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں، یہ سب محبت کے نام پر نارمل کر کے دکھایا جاتا ہے۔ کیا سچ میں یہ سب صحیح ہے؟ بلکہ ہماری خواتین کے ذہنوں کے اندر ایسی آلودگی کو لایا گیا کہ عورت تنہائی میں ان مناظر کے بارے میں سوچتی ہے جو دل میں اس کی گناہ کو پیدا کر دیتا ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے، ایک وقت تو سیریل بہت صاف ستھرے تھے، آج کل کیا ہے، مرد و عورت کا بالکل قریب آنا، ایک دوسرے سے بوس و کنار کرنا، یہ ٹی وی سیریل میں بھی دکھایا جا رہا ہے، اور یہ بربادی کی بڑی وجہ ہے۔ زبان کی کتنی خرابی ہے، کردار کو مکالمی، جھوٹ، تانی، طنز، یہ سب زبان کی گندگیاں ان ڈراموں کے اندر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ دین سے دوری کو ایک دم عام بات بتایا جاتا ہے۔ اکثر ڈرامے نماز کے اوقات میں دیکھے جاتے ہیں جس میں نماز قضا یا تاخیر ہو جاتی ہے۔ ڈراموں کی قصے اور سہیلیوں میں بیان کرنے کی غیبت، چغلی، فضول باتیں یہ سب شامل ہیں، بلکہ مسلسل حرام مناظر دیکھنے سے گناہ بھی انسان کو گناہ نہیں لگتا ہے۔ اب اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ ڈرامے اور سیریل کے شرعی حکم کیا ہے؟ اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو فحاشی ہو یا عریانی ہو، موسیقی اور میوزک ہو، حرام رشتوں کو فروغ دینا ہو، شرک یا بدعات کو عام کرنا ہو، یہ سب کا سب حرام ہے، اس سے بچنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ اب اس کا حل کیا ہو سکتا ہے، بدیل کیا ہو سکتا ہے؟ جائیے دینی اور اصلاحی ویڈیوز کو دیکھیے، خواتین کے لیے اسلامی لیکچر کو پڑھیے، سیرت نبی کو پڑھیے، صحابیات کے کردار کو پڑھیے، گھر میں قرآن کا صحیح پڑھنے کا ماحول بنائیے، بچوں کے ساتھ مل کر دینی کھیل اور سرگرمیاں کیجیے۔ تو یہ بہت ساری بنیادی باتیں ہیں جس پر توجہ دینا
ہماری مسلم خواتین کے لیے ضروری ہے. سبحان اللہ، اگر اس پر توجہ نہیں دی گئی تو یہ سوشل میڈیا ہمارے ایمان کو برباد کر کے رکھے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور اصلاح اور توفیق عطا فرمائے. بس اسی کے ساتھ اس مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو مختصر انداز میں پوچھے، اور کوشش کریں کہ یہ سوال کیا ہے ایسے سوشل میڈیا کے حوالے سے ہو. یس کی انجم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے شیخ؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں میری رائے کیا ہے؟ مجھ سے بہتر ہوتا کہ بڑے علماء سے پوچھ لے تو بہتر ہوتا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک جب تک ہندوستان میں تھے اہل حدیث علماء کے درمیان میں تھے. اب تو وہ کھل کر جماعت اسلامی کی ترویج کرتے ہیں، تبلیغ کے جماعت میں جا کر سب کو صحیح کہتے ہیں. اب تو وہ کہیں سے بھی اہل حدیث نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے. جب تک ہندوستان میں تھے مدنی علماء اہل حدیث علماء کے ماتحت میں تھے، معاملات بہت صحیح تھے. لیکن ابھی معاملات اتنے ہی خراب ہیں. ان سے ماضی قریب میں پوچھا گیا آپ کے نزدیک سب سے بڑا عالم کون ہے، بڑا داعی کون ہے؟ جماعت اسلامی اخوان المسلمین کے لوگوں کا وہ نام لے رہے ہیں. تو ابھی تو ان کے نئے بیانات کو بالکل نہیں سننا چاہیے. اچھا، جزاک اللہ خیر. حیاک اللہ خیر. تنظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے یہ جو ہم لوگ ابھی جو مطلب مولانا کے جو بیان سنتے ہیں، جیسے کہ شیخ زائد پٹیل ہو گئے، جیسے کہ آپ کے بھی کبھی کبھی ویڈیو کلپس آتے ہیں، تو ہوں. ہم لوگ کبھی دیکھتے ہیں، تو کیا ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں عورتیں، لیڈیز دین ہاں. کے کیا؟ بیانات ہاں. سب؟ جی جی. جیسے اب جی آپ مجھے دیکھ رہی ہیں، ٹھیک ہے. جی جی تو ہاں. کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواتین کے بیچ میں نہیں جاتے تھے؟ کیا خواتین اللہ کے نبی کو نہیں دیکھتی تھی؟ جی جی ہاں. اب یہاں مقصد ڈپینڈ کرتا ہے کس مقصد سے. جی صحیح ہے. جی علم حاصل کرنے کا مقصد ہے، اسلام اجازت دیتا ہے. لیکن جی وہیں اگر یہ طرز محبت میں بدل جائے، الفت میں ہو جائے، یا جی دوستی میں بدل جائے تو وہ حرام رشتے کی طرف چلا جائے گا. جی صحیح ہے. ہاں. اس اور لیے اگر کہتے ہیں انما بیانات الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جی، اور لیڈیز جو تقریریں مطلب جو سوشل میڈیا پہ آتی ہیں، تو وہ غیر آدمی سنتے ہیں، تو وہ کیا ہے، مطلب سن سکتے ہیں کیا سب سے پہلی دوسروں بات، کو؟ سوشل میڈیا پر خواتین کو نہیں آنا چاہیے. نہ قرآن کی تلاوت، نہ نظم، نہ بیان بازی کے لیے. سب سے پہلی بات، ایک بنیادی طور پر آپ کو میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری خواتین کی ہے؟ سیدھا سا ایک سوال. کیا دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری خواتین پر ہے؟ نہیں ہے. جی اگر ایسا ہوتا تو حضرت عائشہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا 2210 حدیثیں ان سے مروی ہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کر وہ حدیثوں کو نہیں بیان کرتی، گھر سے باہر نکل کے بیان کرتی. کبھی وہ گھر سے نکلی نہیں باہر. جن کو سننا ہوتا وہ آپ کے گھر میں آیا کرتے تھے. تصور کریں آج جو خواتین کیا دعوت کے نام پر گھروں پر جاتی ہیں، یعنی گھر سے باہر نکلنا. سوشل میڈیا تو اس سے بری چیز ہے. گھر میں رہ کر سوشل جی میڈیا پر جوائن ہونا گھر سے باہر نکلنے سے زیادہ برا ہے. اسلام نے عورت پر 5 وقتہ نماز کو واجب قرار دیا ہے. اس واجبی عبادت کے لیے بھی گھر میں رہنا افضل ہے، گھر سے باہر نکلنا درست نہیں ہے. آپ دعوت تبلیغ کے جی لیے نکلیں گے؟ بتائیے صحابیات کی مثال بتائیے کہ کوئی ساتھ دعوت تبلیغ کے لیے صحابیات نکلی ہوں. یہ ذمہ داری مردوں کی ہے. اس لیے انبیاء مرد ہوتے ہیں. مرد جن چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں دعوت و تبلیغ کے مسئلے میں، عورتیں نہیں ہینڈل کر سکتی. اگر عورتوں کو جی داعی بنا دیا جائے تو ڈیلیوری کا مسئلہ ہوگا، مہینے کے کچھ خاص ایام کا مسئلہ ہوگا، ولادت کا مسئلہ ہوگا، وہ ذمہ داری کو نہیں سنبھال سکتی. اسلام نے ان چیزوں سے عورتوں کو آزاد کر رکھا ہے. اس لیے 5 چیزوں کا ذکر ہے کہ اگر عورت ان 5 چیزوں کو کرے، نماز، روزہ، شوہر کی اطاعت، اپنے شرمگاہ کی حفاظت، مال کی حفاظت، اس کے لیے جنت ہے. یہی اصل ہے. جی، جیسے کہ فرحت رہی ہاشمی آواز کی سب بات، ہے رہی سوشل میڈیا آواز کی میں. بات، اب دیکھتے ہیں کہ قرآن و نظم پڑھتی ہیں بعض ہماری بچیاں، جوان بچیاں. اب قرآن اور نظم جب پڑھا جاتا ہے تو پیاری آواز سے پڑھا جاتا ہے، کامن آواز سے تو نہیں پڑھا جاتا. تو یہ درست نہیں ہے. یہ درست نہیں ہے. پیاری آواز سے نہیں پڑھنا چاہیے. اور خاص کر سننے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے جو فدا ہو جائے، آواز کے پیچھے لگ جائے. جس کے دل میں بیماری ہوگی وہ ہر آواز کے پیچھے بھاگے گا اور آپ اس کی وجہ بنیں گی. کوئی گناہ میں گرا ہے، آپ وجہ بنے، دونوں برابر ہیں. جی جزاک اللہ خیر. حیاک اللہ، مرحبا. اے.
शेख जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ये आता ना मेरे शेख ऑनलाइन सेल ऑफर में जो दिवाली उगादी हम्म। ऐसे सेल में हम कुछ आइटम्स परचेस कर सकते हैं क्या शेख? जी हाँ, अमेजन में हो, फ्लिपकार्ट में खरीदने हो। से ताल्लुक है। हम तो उसे दीन का हिस्सा नहीं समझते हैं, जो समझते हैं समझते हैं। और ये तिजारत है, खालिस तिजारत, तो हलाल है, और बस ईएमआई वगैरह ना हो तो कोई हर्ज की बात नहीं, खरीदो फरोख्त कर सकते हैं उसमें। ठीक अब है वो शेख। कहेंगे कि वो उगादी जैसे आपने कहा, या जैसे आपने कहा कि दिवाली के मौके पर बम्पर ऑफर उन्होंने छोड़ा है, तो उनका अपना मसला है। लेकिन हमको कोई चीज़ सस्ते में लग रही है तो उनका नियत उनके साथ, हमारी नियत हमारे साथ, हम उसको खरीदेंगे। इल्ला है कि कोई ईएमआई पर खरीद रहा है, तो उससे क्या है। रमजान में भी ऑफर आते हैं, गणपति विसर्जन पर भी ऑफर आते हैं। हमको खरीदने से मतलब है, हमारी नीयत तो वो नहीं है ना कि गणपति का विसर्जन है इसलिए हम उसको खरीद रहे हैं। हमारी नीयतों में तो चीजें हैं ही नहीं, कोई हर्ज का मसला नहीं है। ठीक है। अकमल नाज। और मैं खवातीन से गुजारिश करूंगा कि बास खवातीन का वीडियो ऑन होता रहता है, आप इसकी पाबंदी बिल्कुल करना ही है। इतने लोग हैं, ठीक है, बाज हमारी खवातीन इसके अंदर मैं कई मरतबा देख चुका हूँ। तो इस मसले में आप बिल्कुल जरा एहतियात का ख्याल करें। और अपने से गुजारिश है कि जो भी ज्वाइन हो फर्स्ट टाइम सबका वीडियो ऑफ रहना, कोई फोर्सफुली वीडियो ऑफ ऑन नहीं कर पाना। क्योंकि माशाल्लाह अक्सर हमारे पास खवातीन मौजूद हैं। एडमिन साहब अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो आइंदा से जो भी ज्वाइन होंगी उनका वीडियो बिल्कुल ऑन नहीं होना चाहिए। जी जी और शेख। ऑन करने की किसी को परमिशन ना हो, सब पर वीडियो को लॉक कर दीजिए। जी जी शेख ठीक है, इंशाल्लाह। जी क्योंकि मुझे पता है कि खवातीन जानबूझकर नहीं करती हैं, लेकिन शैतान है। ठीक है शेख, इंशाल्लाह ख्याल रखें। ठीक है, किया अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। शेख, अगर कोई आलिमा है उनको दर्स देने के लिए घरों में वीकली वंस रखते ना इज्तिमा वगैरह, वो हम्म। जाके कर सकती हैं क्या शेख? सबसे पहली बात ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ऐ ईमान वालो, तुम अपने नफ्सों को, अपने अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। ये ज्यादा जिम्मेदारी है। औलाद की फिक्र, औलाद की तरबियत, या अपने इर्द गिर्द, जैसे मिसाल के तौर पर ये गली है, उस गली से गए, अपने शहर के अंदर करें, ठीक है, कोई हर्ज का मसला नहीं है। खवातीन की भी अपनी मजलिसें होती हैं। हजरत आयशा की मजलिस में खवातीन आती थी, लेकिन ये अंडर सिटी, एक ही जगह का हो, इस गली उस मोहल्ला। अब यहाँ शहर से वो शहर जा रहे हैं, वो शहर से वो शहर जा रहे हैं, ना ना ना, ये सब गैर दुरुस्त अमल है, ये काम मर्दों का नहीं, है। अपने ही शहर में, अपने ही ठीक है, मोहल्लों में। ठीक है, लेकिन ये असल बेस नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये उनके लिए मुस्तहब अमाल में से वाजिब नहीं है। उलमा की मजलिसों को छोड़कर खवातीन अपनी मजलिस बनाए, ये भी गलत है। जी शेख, हम्म। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन फिद दुनिया वल आखिरह। हयाकल्लाह मरहबा। चलिए ठीक है, इसी के साथ इस मजलिस के अख्ताम का ऐलान करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस सोशल मीडिया के फितने से हम सबको बचकर रहने की तौफीक नसीब फरमाए। जितने फितन व शुबहात हैं, शहवात हैं, इसके अलावा मगरिबी तहजीब है, अल्लाह के हुकूक, बंदों के हुकूक में कोताही है, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल है, ड्रामा सीरियल वगैरह है, अल्लाह इससे हम मर्दों को और ख़वातीन को सबको बचा कर रखे। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फस्तग़फिरू इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनल्लाहु इलैकुम। ख़त्म मजलिस की दुआ पढ़ें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।